جیسا کہ ہم اپنی پچھلی بہت سی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور قبائل ہیں، جن میں سے قدیم میسوپوٹیمیا میں رہنے والی ایک یہودی نسل ایسی بھی ہے کہ جن کے جسموں سے ایک مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو آتی ہے۔ ان کا رنگ کسی مردے کی مانند پیلا ہوتا ہے، جبکہ ان کے تن پر موجود لباس بھی جلد ہی میلا اور گرد آلود ہونے لگتا ہے۔ یہودیوں کی یہ نسل اپنی جسموں پر مہنگے اور قیمتی پرفیومز لگا کر اپنی اس کمزوری پر قابو تو پا لیتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کی یہ نشانیاں عام لوگوں پر ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ یہودیوں کی اس نسل کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو آج سے ہزاروں سال قبل عراق کے ایک شہر داوردان میں آباد تھی۔ یہ اپنی دور کی ایک مشہور آبادی تھی جو شہر واسط سے محض چند کوس کے فاصلے پر تھی۔ یہ قوم اپنی بدعمالیوں اور اپنے اوپر مبعوث ہونے والے پیغمبر کی نافرمانی کے جرم میں ایک انوکھے اور عبرتناک عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور ان کے تیسرے جانشین یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کی گئی۔ کچھ مفسرین حضرت حزقیل علیہ السلام کو ہی ذوالکفل علیہ السلام قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل سے بچا لیا تھا کہ جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی یہودیوں کو دعوتی جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طاعون کی وبا کو مسلط کر دیا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ سب کے سب لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور پھر وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ حرکت شدید ناپسند فرمائی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ سے چنگھاڑتے ہوئے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سنتے ہی یہ تمام لوگ مر گئے، وہ بھی بغیر کسی بیماری کے، جن کی تعداد بعض علماء کرام 70,000 بتاتے ہیں۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی پڑی سڑنے لگیں۔ بے انتہا تعفن اور بدبو کے سبب اس جنگل کے قریب سے گزرنا بھی محال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر ان کے گرد ایک دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل کے قریب سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 افراد کی اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ آپ نہایت سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر فوراً گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دوں کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یہ تمام 70,000 لاشیں یکا یک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے زندہ ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان کے جسموں میں ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار ان کی نسلوں میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسی ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔
जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती, जैसे मुर्दे का कफन कब्र की मट्टी लगने से मैला हो जाता है और कमजोर होकर तार तार होने लगता है। ये तीनों निशानियां इस कौम की जिंदगी में शामिल हो चुकी थीं, हत्ता कि इनकी आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती हैं। आज हजारों साल गुजर जाने के बावजूद इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले यहूदी दुनिया भर में मौजूद हैं और उनमें ये तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाकये की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए महबूब कि आपने नहीं देखा था वो जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वो हजारों थे। अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ और फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर ना शुक्रे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है हज़रत हज़क़ैल अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आने वाला एक वाक़या। इस वाक़ये के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाक़या क़ससुल कुरान और क़ससुल अंबिया जैसी दोनों मोतबर किताबों में मौजूद है और क़ससुल कुरान में ये मौजूद है पेज नंबर दूसरी जिल्द की पेज नंबर 19 पर, जबकि क़ससुल अंबिया में ये मौजूद है पेज नंबर 555 पर जनाब हज़क़ैल अलैहिस्सलाम का किस्सा।